السلام علیکم ڈیفینس لورز ویئرز یوم پاکستان کی خوشی میں آج پاکستان کے ملکی ساختہ ڈرون کی آفیشیل اسپیسیفکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ نائجیریا کو JF-17 طیاروں کی ڈلیوری سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان نے اپنے پہلے میل یعنی میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون کی خصوصیات پبلک کر دی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان پروجیکٹ عزم کے تحت ایک میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون بنا رہا ہے، تاہم اس کی سرکاری سطح پر کوئی تفصیلات ابھی تک شیئر نہیں کی گئی تھیں۔ اس ڈرون کی جھلک پہلی مرتبہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں JF-17 بلاک 3 کی پروڈکشن شروع کیے جانے کے موقع پر دیکھنے کو ملی تھی، تاہم اس کے علاوہ اس کی کوئی انفارمیشن دستیاب نہیں تھی۔ اب اس کی اسپیسیفکیشنز پبلک کر دی گئی ہیں۔ ان سپیکس کا جائزہ لینے کے علاوہ ان خصوصیات یا اسپیسیفکیشنز کی روشنی میں اس ڈرون کی خصوصیات پر اپنا تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، جہاں تک اس ڈرون کی اسپیسیفکیشن کی بات ہے تو اس کی لمبائی 29.5 فٹ، ہائٹ 11 فٹ، ونگ سپین 52 فٹ، میکسیمم ٹیک آف ویٹ تقریباً 1600 کلو گرام اور سپیڈ 296 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ سروس سیلنگ 25,000 فٹ اور انجن پاور 200 ہارس پاور ہے۔ نمبر آف ہارڈ پوائنٹس کی اگر بات کریں تو اس پر 4 ہارڈ پوائنٹس پر ٹوٹل پے لوڈ کیپیسٹی 350 کلو گرام بتائی گئی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ڈرون 25,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 350 کلو گرام وزنی بامز اور سرویلنس ایکوپمنٹ کیری کر سکتا ہے۔ فرینڈز، میرے مطابق اس اعتبار سے دیکھیں تو اس ڈرون پر آسانی سے 50 سے 60 کلو گرام وزنی ٹارگیٹنگ سسٹم کے علاوہ 12 MML مائکرو منیشن جیسے گائیڈڈ میزائلز کیری کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسلسان کا کیٹس یعنی کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم جو اس وقت ترک انکا اور TB2 ڈرون پر نصب ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 61 کلو گرام ہے، جبکہ MML مائکرو منیشن کا وزن 22 کلو گرام ہے۔ لہٰذا میرے مطابق اس ڈرون کے ایچ سائڈ پر موجود 2 ہارڈ پوائنٹس پر 4 اور 2 MML مینیشن کے کمبینیشن کے ساتھ ٹوٹل 12 گائیڈڈ میزائل چاروں ہارڈ پوائنٹس پر کیری کیے جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج 14 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، اگر پاکستان کے اس میل ڈرون کی دوسرے لیڈنگ ڈرون سے بنیادی صلاحیتوں کے اعتبار سے موازنے کی بات کریں تو اس ڈرون کا انجن ترک انکا اور امریکن پریڈیٹر ڈرون سے زیادہ پاورفل ہے۔ اسی طرح سے اس کا پے لوڈ بھی ان دونوں ڈرون سے بہتر ہے۔ سپیڈ کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس ڈرون کی سپیڈ ٹرکش انکا TB2 ڈرون اور امریکن پریڈیٹر سے زیادہ ہے۔ البتہ سروس سیلنگ ترکش انکا ڈرون سے 500 فٹ کم ہے۔ میری اسیسمنٹ کے مطابق اگر اس میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی صلاحیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ ڈرون پاکستان کی ریکوائرمنٹس اور مارکیٹ میں موجود کئی ڈرون سے ایک قدم آگے ہوگا۔ فرینڈز، ایک اور خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ ایروسپیس انڈسٹری سے متعلق ڈیولپمنٹس میں اب پاکستان کا پرائیویٹ شعبہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ پر میں جلد ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نائجیرین ایئر فورس کی جانب سے آرڈر کیے جانے والے 3 JF-17 تھنڈر طیاروں کو نائجیریا کو ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ نائجیرین سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پورے جوش و جذبے کے ساتھ ان طیاروں کی ڈلیوریز کی خبر کو شیئر کیا گیا، تاہم کچھ سورسز کے مطابق ابھی ابتدائی پہلا طیارہ ڈلیور کیا گیا ہے اور باقی 2 ابھی ڈلیور ہونا ہے۔ ٹوٹل $184 ملین کی ڈیل کے تحت پاکستان نے چین اور پاکستان کے مشترکہ طور پر تیار کردہ اس ایئر کرافٹ کے بلاک 2 کے 3 یونٹس کے علاوہ ایئر ٹو ایئر میزائل اور ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز ڈلیور کرنا ہے۔ نائجیرین ایئر فورس کے کمانڈر صدیق اکبر نے جولائی 2020 میں کہا تھا کہ 3 JF-17 تھنڈر طیارے، 12 سپر ٹوکینو اٹیک ایئر کرافٹ اور Mi-17 ہیلی کاپٹرز مستقبل میں نائجیرین فورسز کو ڈلیور کیے جائیں گے۔ JF-17 طیارے کی ڈلیوری سے پہلے نائجیرین پائلٹس اور کریو ممبرز کو پاک فضائیہ کی جانب سے ٹریننگ بھی دی گئی ہے۔ نائجیرین JF-17 پاک فضائیہ کے IL-76 کارگو طیاروں پر ڈلیور کیے گئے ہیں، جبکہ پاک فضائیہ کے انجینئرز اور ممبرز ان کو نائجیریا میں اسمبل کر کے نائجیرین ایئر فورس کے حوالے کریں گے۔ یاد رہے کہ میانمار ایئر فورس کے بعد نائجیریا JF-17 تھنڈر طیارہ خریدنے والا دوسرا غیر ملکی کسٹمر ہے۔ مستقبل میں عراق، قطر اور آذربائیجان کی جانب سے ان ایئر کرافٹ کو خریدے جانے کے قوی امکانات ہیں۔
ویئرز روس کی روسٹیک کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی مارکس 2021 میں ایئر شو میں نیا طیارہ انویل کرے گی۔ رشین حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سال اس ایئر شو میں روس کی سویلین ایئر کرافٹ اور ملٹری ایئر کرافٹس کی کنسٹرکشن میں پیش رفت کو زیادہ بہتر انداز میں پریزنٹ کریں گے۔ اس شو میں کئی پرومسنگ ماڈلز آف ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹرز، انجنز اور دوسرے آن بورڈ سسٹمز ڈسپلے کیے جائیں گے۔ گو کے نئے طیارے کے حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ سویلین یا ملٹری ایئر کرافٹ ہوگا، تاہم ماہرین کے مطابق روس اس سال سنگل انجن 5th جنریشن طیارہ انویل کرے گا جس کو روسٹیک نے تیار کیا ہے۔ دسمبر میں کمپنی نے کہا تھا کہ وہ ایک سنگل انجن 5th جنریشن طیارے کو ڈیولپ کر چکی ہے اور مستقبل میں اس کا ایک ان مینڈ ورژن بھی تیار کیا جائے گا۔ متوقع طور پر یہ طیارہ MiG-29 پر بیسڈ ہوگا۔ نئے پلیٹ فارم کے بارے میں امکان ہے کہ یہ سو-57 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو کمپلیمنٹ کرے گا۔ کچھ سورسز کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو MiG-XX یعنی MiG-20 کا نام دیا جائے۔ فرینڈز، ایک اور خبر کے مطابق سوویت یونین کی نازی جرمنی کے خلاف ورلڈ وار 2 میں برتری کی یاد میں منعقد کی جانے والی 76 وکٹری ڈے پریڈ میں اس سال 76 ایئر کرافٹ حصہ لیں گے۔ اطلاعات کے مطابق ان 76 میں سے 53 پلینز اور 23 ہیلی کاپٹرز ہوں گے۔ یاد رہے کہ ملٹری ڈے پریڈ ہر سال 9 مئی کو کنڈکٹ ہوتی ہے، لیکن گزشتہ برس اس کو 24 جون تک کووڈ-19 کو لے کر پوسٹ پون کیا گیا تھا۔ حالیہ برس کی وکٹری ڈے پریڈ شیڈیول کے مطابق ہوگی، لیکن اس میں شرکاء کی تعداد پینڈیمک صورتحال پر منحصر ہے۔ ویئرز امریکن کمپنیاں نارتھروپ گرومن اور لاک ہیڈ مارٹن امریکہ کے گراؤنڈ بیسڈ نیکسٹ جنریشن انٹرسیپٹر کے لیے کمپیٹ کریں گی۔ نیا گراؤنڈ بیسڈ انٹرسیپٹر الاسکا اور کیلیفورنیا میں بیسڈ انٹرسیپٹر کو ریپلیس کرے گا۔ بنیادی طور پر الاسکا اور کیلیفورنیا میں بیسڈ ان انٹرسیپٹرز کو شمالی کوریا کے ممکنہ بیلسٹک میزائل اٹیک سے بچاؤ کی غرض سے ڈپلائی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس غرض سے بوئنگ، جنرل اٹامکس اور ایروجیٹ مل کر بھی اپنا پرپوزل سبمٹ کروا رہی ہیں۔ 2019 میں بوئنگ کے $1.2 ارب کے انٹرسیپٹر پروگرام کو کینسل کر دیا گیا تھا۔ حالیہ منصوبے کی مالیت کا تخمینہ $3.7 ارب سے لے کر $3.9 ارب لگایا گیا ہے۔ ویئرز، انڈین وزارت دفاع نے اپنی آرمی کے لیے $146 ملین مالیت کا کانٹریکٹ مہندرا ڈیفنس سسٹمز لمیٹڈ کو ایوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت مہندرا انڈین آرمی کو 1300 لائٹ اسپیشلسٹ وہیکلز ڈیلیور کرے گی۔ ان وہیکلز کی ڈیلیوریز اور انڈکشن 4 سالوں میں مکمل ہوگی۔ 4 پرسنل کو کیری کرنے کے علاوہ ان وہیکلز پر 400 کلو گرام تک کارگو کیری کیا جا سکتا ہے۔ 4 کریو ممبرز کے لیے بلٹ اور بلاسٹ پروٹیکشن کے علاوہ اس وہیکل کو اینٹی ٹینک، میڈیم مشین گن یا پھر آٹو گنریڈ لانچر سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس وہیکل کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 120 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ ویئرز، یورپی یونین نے اوورسیز ملٹری آپریشنز کے لیے 5 ارب یورو کا فنڈ مختص کیا ہے۔ یہ 5 ارب یورو 2021 سے 2027 کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ کامن فارن اینڈ سیکیورٹی پالیسی کے تحت ان فنڈز میں یورپی یونین کے ممبر ممالک حصہ ڈالیں گے۔ یہ فنڈز یورپ کے تمام بیرونی ملٹری آپریشنز پر خرچ کیا جائے گا۔ ویئرز، امریکن آرمی نے اپنے لیے 2 درجن مزید بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن کی سبسڈری سیکورسی کو دیا گیا یہ آرڈر بلیک ہاک کے 2 مختلف ورژن کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ پر کام 30 جون 2023 تک مکمل ہوگا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔